بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم اتنے منافق لوگ ہیں، کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا کسی قبرستان میں آیا تھا۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، عزت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، دین کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ڈرنے والوں کو ہی لوگ ڈراتے ہیں، ہمت دکھاؤ تو اچھے اچھے سر جھکاتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی ہیں اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے، اپنے پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ اچھی بات اگر سخت اور ترش لہجے میں کہی جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ناظرین، جب دولت قریب آتی ہے تو خواب میں تین چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 دودھ اور نمبر 3 گائے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو
تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے اور زیادہ نوازے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیے، وہ رحمان ہے، وہ دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کرو، اللہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔